کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روح کی برزخی مصروفیات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور رب ذوالجلال ہم سب کی ارواح کو مزید تابندگی عطا فرمائے۔ روح کے بارے میں جس طرح کے پہلے کئی خطبات دیے جا چکے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہود، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، فرما دو کہ روح میرے رب کا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، نہیں دیا۔ یہ روح کے بارے میں خصوصی طور پر جو انسانی معلومات ہیں اور انسان کے جو علم کے سورسز ہیں ان کا نارسا ہونا، اس کو قرآن مجید برہان رشید میں واضح کر دیا گیا۔ دوسری طرف چونکہ جو بھی انسان ہے وہ ذی روح ہے، اور پھر اس جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس میں ہر طرف ذی روح آباد ہیں، وہ ذی روح جو ہے وہ انسانوں سے ہوں یا حیوانوں سے، پرندوں سے ہوں۔ تو اس بنیاد پر انسان جب خود بھی ذی روح ہے اور ذی روح ماحول میں رہتا ہے جس میں انسان ہے، باقی ذوی الارواح ہیں، اس بنیاد پر انسان پر ارواح کی مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اوصاف ہیں یا صفات ہیں وہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر سب سے اہم جو اس سلسلے کی بحث ہے وہ بعد از وصال روح کے معاملات کے لحاظ سے ہے، جس سے ہماری شریعت خاموش نہیں بلکہ شریعت مطہرہ میں 20 احادیث بعد از وصال انسانی کے بارے میں۔ پھر یہ بحث اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ چونکہ برزخ اور دنیا میں بڑا فرق ہے، ایک جگہ کے پیمانے دوسری جگہ لاگو نہیں ہوتے، ایک جگہ کے قوانین اور قاعدے دوسری جگہ پہ رائج نہیں۔ تو اس بنیاد پر کچھ لوگوں جو برزخ میں روح کے معاملات ہیں اس لحاظ سے غلط فہمی بھی شدید ہوتی، جس طرح کہ وہابی دیوبندی فکر جو ہے وہ برزخ کے معاملات کو دنیا پر قیاس کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا اور ہے، برزخ اور ہے۔ دنیا پہ وہاں کے معاملات ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو نتیجہ گمراہی میں نکل۔ قبر میں روح لوٹائی جاتی ہے، انسان کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر سوالات ہوتے، یہ سیاستہ کی احادیث سے ثابت۔ لیکن جس وقت کوئی یہ کہتا ہے کہ جب قبر میں اٹھنے کی گنجائش ہی نہ ہو، اوپر چھت بالکل ساتھ ڈال دی کہ بندہ بیٹھ ہی نہ، اور پھر قبر اکھاڑ کے دیکھا جائے تو اسی طرح ہی لیٹا ہوا ہے جیسے کفن پہنا کے، اسی کپڑا جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوا۔ ان چیزوں کو جب کوئی انکار کے لیے دلیل بنائے تو اس میں خرابی یہی ہے کہ اس نے برزخ کو دنیا پہ قیاس کرنا چاہا۔ دنیا میں یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ ہونی چاہیے، دنیا کے قوانین قاعدوں کے مطابق کہ بیٹھے بندہ تو اس کا جو کپڑا ہے وہ سمٹنا چاہیے، اس کو کپڑا پہنا کے لٹا دیا جائے تو اگر وہ اٹھ کے بیٹھا ہے تو کپڑے میں آگے پیچھے، یہ ساری دنیا کی چیزیں، اس کو جو بیس بنا کر ملحد لوگ اور پھر یہ نتیجہ تن دیوبندی وابی فکر جب بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہی پھر وہ اولیاء کرام کے جو تصرفات ہیں اور ان کی کرامتیں ہیں اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی فیوز و برکات کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، اور یہ عقلی دلیلیں مقابلے میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ روح نکلی تو قبر میں تم نے انہیں اتارا، تو پھر وہ قبر میں اترنے کے بعد تمہاری مدد کیسے جبکہ اتارا تم۔ تو یہ ساری اس لیے صورتحال ان کے ہاں پیدا ہوتی کہ وہ برزخ کو دنیا پہ قیاس کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملات اور ہیں اور برزخ کے معاملات اور ہیں، انہیں ایک دوسرے پر قیاس نہ کریں اکثر امور کے اندر، تو پھر جا کر ہدایت ملتی ہے۔ یعنی جہاں بھی حدیث کے مقابلے میں آ رہی ہے سوچ دنیا کے اصولوں کی تو ہم حدیث کو ترجیح دیں گے، ایمان بالغیب کو ترجیح، اور وہ جو کچھ حدیث میں ہے اسے مانیں گے، اگرچہ عقل سے وہ ورا ہے، کیونکہ عقل کو جو کچھ پتا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے۔ عقل جب برزخ کی سیر کرے گی، مرے گی، فوت ہو بندہ ہوگا تو پھر جا کے سے پتا چلے کہ وہاں کے معاملات کیا ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے ہمیں بتا دیا ہے تو ہمارے لیے عقل
کے کہنے پر انکار جائز نہیں، بلکہ شریعت کے کہنے پر وہ سب ماننا جائز ہے جو روح کے برزخ کے معاملات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ روح اگرچہ کسی چیز کی بھی ہو بڑی لطیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کی روح میں اور حیوان کی روح میں بڑا فرق ہے۔ حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحقیق الحق کے اندر مولانا روم کا شعر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: روح انسانی کے نفس واحد است، روح حیوانی صفال جامد است، کہ روح میں بھی بڑا فرق ہے۔ انسان کی روح اور ہے، حیوان کی روح اور ہے۔ انسانی روح جو ہے نفس واحد کی طرح ہے، اور حیوانی روح جو ہے وہ خشک ٹھیکری کی طرح ہے، خشک ٹھیکری کی طرح جامد ہے، یعنی اس میں کوئی استعداد نہیں، وہ استعداد جو اللہ نے روح انسانی کو عطا فرمایا۔ اور پھر اسی کتاب میں آپ نے روح کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ بداں کے آدمی را سے روح است، کہ انسان کی 3 روحیں ہیں۔ یہ جو تحقیق الحق کے اندر عالم امر اور عالم خلق کی بات ہے، پیر صاحب نے لکھا ہے آدمی کی 3 ارواح ہیں، نباتی و حیوانی و انسانی۔ نباتی روح جو پیدائش اور نشو و نما، اور حیوانی روح خورد و نوش اور تناسل وغیرہ کے لحاظ سے، اور تیسرا انسانی روح جس کو نفس ناطقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان باقی حیوانوں سے جدا ہے، کہ روح تو ان میں بھی ہے، کھانے پینے کا فنکشن ان میں بھی ہے، اور نامی ہونے کا، نشو و نما کا فنکشن ان میں بھی ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ جو روحانی کہلاتا ہے اور ان سے ممتاز ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے نفس ناطقہ دیا ہے جو اور کسی نہیں دی۔ یہ اس کی روح کا ان ارواح سے امتیاز ہے۔ اب جو بحث جس میں ہم موجود ہیں، برزخی مصروفیات، تو اس کا تعلق جو ہے وہ خصوصی طور پر نفس، روح بمعنی نفس ناطقہ جو ہے اس کے ساتھ ہے، چونکہ جو نباتی روح ہے اور حیوانی روح ہے اس کے تقاضے اور ہیں، اور جو نفس ناطقہ والی روح ہے اس کے تقاضے اور۔ ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت انسان سے یہ روح جب جدا ہوتی ہے، حیوانی روح یا نباتی روح، تو اس لحاظ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر نفس ناطقہ والی روح اس میں بیدار ہے تو پھر ایک نئی حیات شروع۔ اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی الناس کمن مثلہ ظلمات الیل، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہو ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد، تو انہیں جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا انہیں مردہ قرار دیا گیا کہ ان میں روح نہیں ہے، جب کلمہ پڑھا تو پھر ان کو زندہ قرار دی، اور زندہ قرآن مجید میں اللہ نے قرار دی، اور کہا کہ ابو جہل اور یہ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ اب بھی مردہ ہے، ابو جہل اب بھی مردہ ہے، اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا۔ اب روح نکلنے سے جو موت واقع ہوگی وہ اس حیات کے لحاظ سے ہے جو انسان کی حیات حیوانوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مشترکہ ہے بعض، یعنی ایک حیوان بھی چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کافر بھی کھاتا پیتا ہے، یہ جو ہماری بعض وجوہ میں ان سے مشترکہ حیات ہے، روح نکلنے سے اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اور جو کلمے والی حیات ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ پھر بھی مسلسل برقرار رہتی، اور برزخ میں پہنچنے پر اس کے اندر ترقی آتی، جس کو اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے تاب ہے، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، ہے لحد اس قوت اشفتہ کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردنیں گردوں میں یہ اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ تو نباتی اور حیوانی روح کے لحاظ سے موت واقع ہوتی، اور جو روح نفس ناطقہ مومنہ کے لحاظ سے ہے اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، یعنی وہ ایک نئی اس کی تحریک شروع ہو جاتی ہے اور اس کو نئی قوت ملتی۔ اور پھر حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب برزخ کا معاملہ آتا ہے تو عاد روحہ فی جسدہ، تو اس کی جسمانی روح کو پھر لوٹا دیا جاتا ہے، اور یہ اب برزخ ہے۔ وہی جسمانی روح جب دنیا میں تھی تو اس کے لیے سانس لینے کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے تقاضے، اب وہ روح جو ہے قبر میں لوٹا دی گئی ہے اور سوال و جواب سے پہلے لوٹائی گئی ہے۔ یاتیہ ملکان
فیجلسانہ، کہ دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں، تو عاد روح فی جسدہ، روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ ایمان ضروری ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے، لیکن آگے اس کے فنکشن جتنے ہمیں نص سے معلوم ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، اور باقی عقل سے سوچ کر ہم بتا نہیں سکتے، کہ ہمیں دنیا کے پیمانے یاد ہیں اور وہاں معاملات برزخ کے، اور برزخ کے لحاظ سے وہاں جو ہے سارے طے پاتے۔ اس میں مسامرہ کے اندر ایک عبارت ہے اور وہ بطور حدیث اس کو پیش کیا ہے، شرح میں بھی متن میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے یہ سوال کی، کیف یوجع اللحم فی القبر ولم یکن فیہ روح، کہ قبر کے اندر گوشت کو اذیت کیسے پہنچائی جاتی ہے، یعنی جو بندہ برا ہے تو اس کو جو فرشتے سزا دیتے ہیں تو سزا تب ہے جب اسے اذیت محسوس، ولم یکن فیہ روح، اور اس میں حال یہ ہے کہ فقال کما یوجع سنوں کا وان لم یکن فیہ الروح، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے دانت کو درد پہنچایا جاتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی، لیکن اس کا تمسک ہے، اتصال ہے گوشت کے ساتھ کہ جس میں روح موجود، تو اگرچہ دانت میں خود تو روح نہیں ہوتی لیکن جس سے منسلک ہے اس میں روح ہوتی، اس بنیاد پر جو ہے وہ دانت کو درد محسوس ہوتا ہے۔ تو وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ الرُّوحُ قَالَ فَأَخْبَرَ أَنَّ السِّنَّ يُوجَعُ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِاللَّحْمِ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ الرُّوحُ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَمَّا كَانَ الرُّوحُ مُتَّصِلًا بِجَسَدِهِ يَتَوَجَّعُ الْجَسَدُ، کہ جب روح جو ہے وہ جسم سے متصل ہوتی ہے تو پھر اس اتصال کی بنیاد پر جیسے دانت کے اندر روح نہیں تو پھر بھی اسے درد ہوتا ہے کہ اس کا اتصال جس سے اس میں روح ہے، تو ایسے ہی جب روح جو ہے وہ جسم سے متصل ہے تو اس بنیاد پر اگرچہ خود جسم میں روح نہ بھی ہو اس مطابق تو وہاں پر ادراک ہوگا جسم کو اتصال کی بنیاد پر۔ لیکن اس سے جو دوسری حدیث ہے جو مسند امام احمد میں موجود ہے اس میں واضح طور پر یہ الفاظ ہیں، تعاد روحہ فی جسدہ، روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، تو پھر جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، جسم میں جب روح ہے تو پھر اس کے لحاظ سے آگے جسم کے تقاضے ہماری عقل جو سوچ رہی ہے دنیا والے انہیں چھوڑ کر ہمیں اس پر ایمان بالغیب کی بنیاد پہ رہنا پڑے گا کہ جس انداز میں بھی خواہ وہ بدن سلامت ہو یا بدن جو ہے وہ اس کے مٹی میں مل چکے ہوں، جو صورتحال بھی وہ روح کا اس کے ساتھ اس بدن میں لوٹایا جاتا ہے، اور پھر لوٹانے کے بعد جو ہے وہ نکالی نہیں جاتی، یعنی دنیا میں تو نکالی جاتی اور موت واقع ہوتی، اور بدن میں جس وقت وہ روح لوٹائی جاتی تو پھر قیامت تک اس سے نکالا نہیں جائے گا اور اس کے ساتھ کا من وجہ تعلق برقرار رہے گا، اور یہ بحث پہلے ہم فتاوی رضویہ سے بھی پیش کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر مزید جو مصروفیات ہیں روح کی، اس سے پہلے یعنی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو روح ہے برزخ میں اس کے بھی کئی درجات ہیں، جس طرح دنیا میں روح کی کئی اقسام ہیں، نباتی ہے، حیوانی ہے، روح بمعنی نفس ناطقہ ہے، تو پھر وہاں پر روح کے درجات ہیں۔ ابن قیم نے اس سلسلہ میں کہا کہ ان الارواح متفاوتۃ فی مستقرها فی البرزخ، کہ ارواح اپنے ٹھکانے کے لحاظ سے ان میں فرق ہے، جس طرح کہ دنیا میں ان کے درجات تھے ایسے ان کو ٹھکانے مل، یعنی انبیاء علیہ السلام کی روح کا مقام اور ہے، حافظ کی روح کا مقام اور ہے، ایک عام مومن کی روح کا مقام اور ہے، اور اسی بنیاد پر پھر آگے ان کی مصروفیات بھی۔ شہداء کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مظہری میں کہتے ہیں ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الارض والجنة والسماء حيث يشاءون وینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم ان شاء اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی شہیدوں کی ارواح کو جسموں والی طاقت دے دیتا ہے برزخ میں۔ ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد، تو جسموں والی طاقت جب ان میں ہوتی ہے تو وہ پھر سفر کرتے ہیں، فیذهبون من الارض والجنت والسماء حیث یشاء، زمین میں جس جگہ جانا چاہیں، آسمانوں میں، جنت میں،
یعنی یہ ان کے جسم کی بساط میں ہے، وہاں جا کر یہ دنیا سے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ یہ ان مقامات پر جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے، اور صرف جا ہی نہیں سکتے، ینصرون اولیاءہم، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دشمنوں کو برباد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ قید لگائی انشاء اللہ تعالی، یہ بھی اللہ کی مرضی کے تحت ہے، لیکن ان میں یہ صلاحیت کہ ان کی ارواح کے یہ فنکشن ہوتے ہیں برزخ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارواح المؤمنین فی علیین، مومنین کی ارواحیں علیین میں، و ارواح الکافرین فی سجین، اور کافرین کی جین میں وفات کے بعد، وَلِكُلِّ رُوحٍ بِجَسَدِهَا اتصال معنوی، ہر روح کا اپنے جسم کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، خواہ وہ کافر کی ہو خواہ وہ مومن کی ہو۔ وہ اتصال دنیا والے اتصال کے مشابہ نہیں ہوتا، وہ اتصال اس اتصال کے مشابہ ہے جو حالت نیند میں روح کا بدن سے اتصال ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر روح یعنی ادھر علیین میں ہے یا سجین میں ہے، اس کا بدن کے ساتھ بھی تعلق، یعنی حالت نیند میں انسان کو اپنا جسم نظر آتا ہے کہ وہ دوڑ رہا ہے، اور دوسری طرف وہی جسم جو ہے وہ سکون میں ہے، کہیں دوڑ نہیں رہا، چارپائی پہ لیٹا ہوا۔ تو اس روح کے دو جسموں کے ساتھ تعلق ہے، ایک دوسرے خواب میں نظر آ رہا اور دوسرا جسم جو کہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی سرگرمیاں معطل ہیں، دوڑنے بھاگنے والی، لیکن وہ مردہ نہیں ہے۔ تو جس طرح یہاں اب ایک ہی روح کا رابطہ متعدد اجسام کے ساتھ ہے، ایک وہ جو خواب میں نظر آ رہا ہے اسے، دوسرا اسے دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے چارپائی پہ، تو اس کے مشابہ وہ برزخ میں روح کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ جسم اگرچہ بعض صورتوں میں مٹی میں کسی کا مل گیا ہو تو قبر کے ذروں کے ساتھ، اور پھر قبر کے قریب ترین جو جگہ ہے وہاں اس کا تعلق روح کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی جس کا ادھر تعلق اعلیٰ علیین کے ساتھ بھی، اور ادھر جو ہے وہ رکھی اعلیٰ علیین میں گئی ہے، لیکن قبر کی جگہ اس کی خاص ہے عام مقامات کے مقابلے، عام دنیا کی جگہوں کے ساتھ اس کو رابطہ، اور یہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کسی کے مٹیریل کو اس کی شکم مادر کے اندر وقت گزر جاتا ہے تو جہاں اس نے فوت ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے مٹیریل میں شامل کی جاتی، اور وہ مٹی جو دوسرے لفظوں میں ایک چپ لگا دی گئی ہے، وہ ساری زندگی قبر کا اس بندے سے رابطہ رہتا ہے۔ جب قبر ایک خفیہ معاملہ ہے اور بندہ ظاہر میں، اسی بنیاد پر فرمایا کہ جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تو جب دنیا میں تھا تو اس وقت بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب تو قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جاتا تھا، اور جس وقت تو خیر کی طرف جاتا تھا، تو آج تو میرے سپرد کر دیا گیا، مجھے پہلے ہی تیرے کاموں پر بڑی خوشی، تو میں تیرے اچھا اہتمام، اور اگر برا ہے تو قبر کہتی ہے مجھے تو اس وقت نہیں باتا تھا کہ آنا تو نے میرے اندر تھا، لیکن کرتوت تیرے بڑے برے تھے اور میں تجھ سے بڑی بیزار ہوں، تو پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا سلوک کرنے والی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے یعنی جو قبر کی مٹی ہے اس کا روح کا باہمی تعلق جو ہے اس کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں کہ انسان کی روح اور مٹی کا آپس میں باہمی تعلق، اور ہر مٹی نہیں بلکہ وہ مٹی کہ جہاں اس دفن ہونا ہے، اور کسی طرح بھی اس کے جسم کے ذرات جس جگہ پہ پہنچنے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس سلسلہ کے اندر کچھ امور مروی ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب، تو یہ حدیث ابن ماجہ نے، امام بہقی نے اور طبرانی نے کو روایت کیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری لمحات میں جب مرگ بالکل قریب تھی، وفات کا وقت تھا، تو حضرت ام بشر بن برا تشریف لائیں اور انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ان لقیت فلانا فاقرئہ منی السلام۔ ابو عبد الرحمن کنیت ہے حضرت کعب کی کہ اے ابو عبد الرحمن اگر تم وفات کے بعد برزخ میں فلاں سے ملے ان کو میرا سلام دیں، جو دنیا میں سے پہلے جا چکے ہیں اور اب یہ جا رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے سلام کا کہا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ وامی باتیں تم کر رہی ہو، ظاہر ہے کہ وہ بھی
صحابیہ ہوں گی، انہوں نے آگے سے یہ کہا یغفر اللہ لکی یا ام بشر نحن اشغل من ذلک، اللہ تمہاری بخشش کرے، ہم اس سے بڑے کاموں میں مصروف ہوں، یعنی آگے جا کر یا ہم اتنے زیادہ مصروف ہوں گے، اب کہاں آپ کا سلام پہنچاتے پھریں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہوگا۔ نحن اشغل من ذلک، اس کے مقابلے میں ہم کہیں زیادہ مشغول ہوں گے، تو میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں تمہارا سلام پہنچاؤں، کیونکہ وہاں پر مشغولیت بہت زیادہ ہوگی۔ تو حضرت ام بشر نے اس موقع پر یہ حدیث سنائی، فقالت اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا، ان نسمۃ المؤمن تسرح من الجنت حیث شاءت، کہ مومن کی روح جو ہے وہ جنت میں پرواز کرے گی جہاں چاہے گی، ونسمۃ الکافر فی سجین مسجونۃ، کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں قید کر دی جائے گی۔ قال بلا، تو حضرت کعب نے کہا کیوں نہیں، یہ حدیث میں نے تو سنی ہے۔ قالت فہو ذالک، تو حضرت ام بشر نے کہا میں بس اسی حدیث کے پیش نظر تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جب ہر طرف تمہارا آنا جانا ہوگا تو پھر فلاں سے بھی ملاقات ہوگی تو انہیں میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت سعید بن مسیب جو کہ تابعی ہیں، وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ دو صحابہ آپس میں ملے، حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان دونوں کا جو مکالمہ تھا وہ حضرت سعید بن مسیب سن رہے تھے، اور اس میں بحث ہمارے موضوع کے لحاظ سے تھی۔ ایک نے دوسرے کو کہا ان لقیت ربک قبلی فاخبرنی بماذا لقیت، کہ اگر تمہاری ملاقات مجھ سے پہلے اللہ سے ہو گئی تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہاں کیا کیا سوالات ہوئے اور کیا معاملات ہوئے۔ مطلب یہ تھا کہ تم میں جو پہلے فوت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس سارے معاملات جو ہے وہ عبور کرے گا، تو پھر آپ نے واپس مجھے اطلاع دینی ہے، ان لقیت ربک قبلی، اگر تم اپنے رب سے ملے مجھ سے پہلے، یعنی تمہاری وفات پہلے ہوئی، فاخبرنی بماذا لقیت، تو پھر آپ نے خبر دینی ہے۔ ہر ایک نے دوسرے کے ذمہ لگا دیا کہ جو بھی پہلے جائے گا اس سے جو معاملات ہوں گے وہ پچھلے کو بتائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ روحانی بنیاد پر، ویسے تو جو فوت شدہ واپس نہیں آ سکتا، تو کسی ذریعے سے خواب کی ملاقات میں یا یہ آپس میں ان دونوں نے طے کر لیا۔ جب ایک نے دوسرے سے یہ کہا، یہ معین نہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے یا حضرت سلمان فارسی تھے، تو دوسرے نے کہا وَتَلْتَقِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، تو یہ تو تب ممکن ہے کہ جب زندہ اور مردہ آپس میں ملاقات کر سکیں، تو پھر تبادلہ خیال بھی ہو جائے۔ تو جب زندہ مردہ کی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی، جو چلا گیا وہ چلا گیا، جو پیچھے ہے وہ پیچھے ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئے تو آپ کی رب سے جو ملاقات میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے بتانا ہے۔ قال نعم، تو دوسرے صحابی یعنی جنہوں نے پیش کی مجھے بتانا ہے، انہوں نے اس سوال کا جواب کہ شریعت میں احیاء اور اموات کی ملاقات کا بندوبست ہے، یعنی زندہ اور فوت شدگان ان کی ملاقات آپس میں ہو سکتی ہے۔ اور مومنون ارواحهم فی الجنۃ تذهب حیث شاءت، اور اس میں یعنی آگے تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیند ہے، نیند ایسا ایریا ہے کہ جس میں اللہ کے ہاں ارواح زندوں کی بھی جمع ہوتی ہیں اور فوت شدگان کی پہلے ہی موجود ہیں، اور پھر بندہ جاگتا تب ہے جب ادھر سے روح کو چھٹی ملتی اور واپس آتی ہے روح، یعنی اس کا جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود یتوفاکم کے الفاظ موجود ہیں، تو وہاں ایسا ایریا ہے جہاں کچھ روحیں تو مستقل قیام پذیر ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور سونے والے کی عارضی ویزے پہ گئی ہوئی ہے، تو وہاں آپس میں ان کی یعنی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آگے پھر خواب کے مستند ہونے کے مزید عوارض شرائط ہیں، لیکن یہ ایک صورت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ اگر پہلے چلے گئے تو پھر میری روح جو ہے وہ آئے گی نیند کی حالت میں، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور اگلے معاملات کیسے ہیں، تاکہ اس سلسلہ کے اندر میں مزید تیاری کر سکوں۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان میں ایک
دار ہے، بہت بڑا مرکز جسے بیضا کہا جاتا ہے۔